بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، اور ان میں سے ہر ایک نے ایک قبلے کا رخ مقرر کیا ہوا ہے جس کی طرف وہ اپنے چہرے کو موڑتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اب یہ انہی اہل کتاب کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں اور مسلمانوں کو خطاب کر کے یہ فرما رہے ہیں کہ یہ اہل کتاب اب تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ انہوں نے اپنے لیے اپنے اپنے طور پر کوئی نہ کوئی رخ مقرر کر لیا ہے، وہ اسی رخ پر اپنے چہرے کو کرتے رہیں گے۔ تم ان کو اپنی بات پہنچا تو چکے ہو، لیکن ان میں سے بہت سے لوگ تمہاری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تو تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لو۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جو قبلہ تم کو حاصل ہوا ہے اس قبلے کو اللہ کی طرف سے اپنا اصل قبلہ مان کر اس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے اور اللہ کے دین کو اختیار کرنے کے اصل مقصد کو حاصل کرو، اور وہ ہے نیکیوں میں آگے بڑھنا، ایک دوسرے سے نیکیوں کے معاملے میں مقابلہ کرنا۔ اللہ نے اس دنیا میں انسان کو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ دیا ہے۔ یہ جذبہ کوئی برا جذبہ نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ اسی جذبے کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو بہتر کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے، دوسروں کے مقابلے میں زیادہ بہتر پرفارمنس، اپنا رویہ اختیار کرنے کا مظاہرہ کرتا ہے۔ لیکن اسی جذبے کے نتیجے میں انسان کے اندر دوسرے انسانوں سے حسد، دشمنی پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ نے اس جذبے کو وہ رخ دیا ہے اس آیہ مبارکہ میں جس میں وہ یہ فرما رہا ہے کہ تم ان اہل کتاب کے انکار اور گریز کے رویے کو چھوڑو، یہ تمہاری بات نہیں ماننے والے۔ تم اپنے آپ کو نیکی کے کاموں میں آگے بڑھاؤ اور اس میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرو، کون زیادہ نیکی کرتا ہے، کون زیادہ بہتر رویہ اختیار کرتا ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پس منظر میں بات کی کہ مسلمانوں کو اللہ کا گھر بیت اللہ، خانہ کعبہ قبلے کے طور پر حاصل ہو گیا تھا۔ وہ قبلہ کہ جس کی عمارت، جس کی تاریخ، جس کا پس منظر سب کچھ یہ بتا رہے ہیں کہ اس میں اللہ نے ایسی ایسی نعمتیں، رحمتیں اور برکتیں نازل کی ہوئی ہیں کہ اگر انسان اس کی تاریخ پر ذرا دھیان کرے تو اسے یہ محسوس ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا بنایا ہوا یہ گھر، جس میں اللہ نے یہ چاہا کہ اس کے بندے اس کی دعوت پر آئیں اور اس کے گھر کا طواف کریں، اس کے کونے میں ایک پتھر حجر اسود کو چومیں اور یوں ایک علامتی طور پر اللہ کے دائیں ہاتھ پر بیعت کریں۔ اسی گھر کے گرد ایک ایسی پہاڑی بھی ہے مروہ، جس پر کہ وہ عظیم واقعہ ہوا کہ جس میں ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اسی گھر کے قریب میں میدان عرفات ہے، اسی کے قریب میں جمرات ہیں جس میں شیطان پر سنگباری ہوتی ہے۔ تو اللہ نے یہ فرمایا چنانچہ کہ یہ گھر ہے کہ جس کو اب تمہارا قبلہ بنا دیا گیا ہے، تم ان لوگوں کے انکار کو نظر انداز کرو اور نیکی کے معاملات میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اینما تکونوا، تم جہاں کہیں بھی ہوگے، یاتی بکم اللہ جمیعا، اللہ لے آئے گا تم سب کو اکٹھا کر کے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔